تو یہ آزمائش میں تم پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے ہو، یہ تمہارا ٹیسٹ، یعنی جو بھی نعمت ہمیں ملنی ہے وہ آزمائش ہے۔ تو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ تو فتنہ ہے، تم میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں، تم کچھ اور ہی سمجھ رہے ہو۔ انسان کی اکثریت اس چیز میں مبتلا ہے، نعمت ملنے پر سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے نا، یعنی جب نعمتیں ملتی چلی جاتی ہے، دنیا ملتا چلے جاتا ہے تو پھر طغیانی آ جاتی ہے۔ طغیانی مطلب جیسے پانی میں اوور فلو ہو جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے۔ سونامی کب آتی ہے؟ جب پانی میں اندر سے جوش مارنے لگتا ہے، پھر پانی ابل جاتا ہے۔ تو انسان کو نعمتیں اگر زیادہ ملنے لگتی ہے تو پھر ابلنے لگتا ہے، کیسے؟ نافرمانی میں۔ شرک اور کفر کے درمیان نعمتیں آزمائش ہے انسان، اس آزمائش میں پڑنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت 131 میں بتایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ آیت بھی نوٹ کریں، سورہ طٰہٰ 131۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش دنیا کے وجہ سے دے رکھی ہے۔ کیا کر رہے؟ کورونا بیسٹ ایگزامپل ہے نا، ہم دیکھ بھی نہیں رہے، ہم چاہ بھی نہیں رہے، ہم بچ رہے، پیچھے ہٹ رہے، دور ہو رہے، نفسا نفسی کا عالم دکھا رہے کہ نہیں دکھا رہے؟ کتنا نفسا نفسی کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے میت میں شامل نہیں ہو رہے، لوگ اپنے قریبی لوگوں کو ٹچ نہیں کر رہے، لوگ اپنے قریبی لوگوں کو ایوائڈ کر رہے ہے، نہیں ہو رہا، اپنے بچوں کو تک دور کر رہے اپنوں سے، اپنے آپ سے۔ کتنا نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں پر الگ کر رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف سیدھا بتایا ہے زہرۃ الحیات دنیا، یہ آزمائش کے لیے ہم نے دنیا لوگوں کو دے رکھی ہے۔ کورونا میں ہم دیکھ نہیں رہے، اسی طرح دنیا کسی کو ملی ہوئی ہے، اس کی طرف دیکھو بھی مت، اچھا ملی ہے تو سوچ یہ رکھو، ہاں اس کی آزمائش ہو رہی ہے، بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے، پتہ نہیں یہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی نا ہمارے اندر، پھر ہم نہیں دیکھیں گے نا دوسروں کو، صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہونا نا وہ آزمائش ہے، اس اولاد ملنا، مال ملنا، دنیا ملنا، اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائشوں کو ہم کیسے چاہیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ پہلے اس کو آزمائش سمجھیں۔ جو ٹاپک چل رہا ہے، یہ آیتیں، یہ احادیث سب نے بار بار پڑھی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس کی قباحت کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے آخر بتا کیا رہے اس بارے میں، اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس وجہ سے دنیا میں مبتلا ہے، دنیا میں مست ہے، اس سے باہر آنا ہمارے لیے ناممکن ہو رہا ہے۔ تو بیسٹ ایگزامپل کرونا اور دنیا کی زندگی کو آپ ملاؤ، مال کی محبت کو ٹیلی کر کے دیکھو، جیسے اس میں ہم ایوائڈ کر رہے لوگوں کو، اس میں ہم دور دور رہ رہے، بچ رہے، اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے، اسی طرح جس کو مال ملا ہے، جس کو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں دی ہے، وہ اس کی آزمائش ہے، اس کے لیے فتنہ ہے، اس کو مت چاہو، اس فتنے سے دور رہو، اس فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو، تاکہ ہمیں بھی پھر وہ فتنہ نہ لگے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ تو اور تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں قناعت، چلو اچھا ہے جتنا دیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ محمد اور آل محمد کو اتنا ہی دنیا دے جتنا اس کی روح اور جسم کا تعلق، یعنی روح اور جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی دنیا ضرورت ہے نا، کتنا ضرورت ہے؟ ایک کھجور اور ایک گلاس پانی، صبح ایک کھجور ایک گلاس میٹھا پانی، شام ایک کھجور ایک گلاس میٹھا پانی، یہ بس دنیا میں جینے کے لیے، سانسیں باقی رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کتنی اہم بات ہے، کتنی گہری بات ہے، بس اتنا تعلق، اگر اتنا مل جائے نا، بس میں دنیا میں رہوں، نیک کام کروں، مل جاؤں آپ سے، پھر مجھے آخرت کی نعمتیں چاہیے، آخرت کے مزے چاہیے۔ آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اپنے پہلو کو بچانا چاہیے، اس کی قباحت کو سمجھنا چاہیے۔
اس کی برائی کیا ہے پہلے اس کو سمجھے، اس کا نحوست کیا ہے پہلے اس کو سمجھے، اس کا فتنہ کیا ہے اس کو سمجھے، اس کی آزمائش کیا ہے اس کو سمجھے. اگر یہ چیز آ جائے نا ہمارے اندر، تو دنیا جو ملی ہے اس کی آزمائش ہے، تو پھر ہم یہ کمپٹیشن میں نہیں چلے جاتے. نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے، ایسے ہی ہوتا. کورونا نہیں چاہیے بھائی، ہمیں نہ لگے. اسی طرح دنیا نہیں چاہیے، یہ کیفیت پیدا ہوتی نا، ہوتی نہیں ہوتی. جیسے سورہ قصص آیت 79 اور 80 میں بتایا گیا قارون کا واقعہ ذکر کر کے، قارون کی دولت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا واہ کیا قسمت والا ہے، کتنی زبردست اس نے قسمت لے کے آئی. تو جیسے ہی وہ دھسا زمین میں، وہی جو اس قسمت کی تعریف کرنے والے بعد میں فوراً کہنے لگے اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ورنہ ہم گمراہ ہونے والے تھے، ہمیں گمراہی سے بچا لیا. اب ایسا فزیکل پنشمنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر مالدار کو دکھائے تبھی ہم مانیں گے، تبھی ہم ان لوگوں کی طرح بچیں گے. قیامت تک یہ ہوتا رہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس کے عوض میں لوگوں کا کیا طرز عمل تھا، کیا تھنکنگ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. ہم صرف ایز اے قصہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل میں آتا ہے تو پھر ہم نہیں لیتے اس کو. ارے واہ 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 ہی کرتے رہتے، ارے نہ نہیں کرتے. واہ بڑا قسمت والا ہے، ارے واہ بڑی وہ ہے. نہیں نہ، بچا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں بچا. یہ جملے کتنے لوگوں کے زبانوں سے نکلتے ہیں، دلوں میں کتنے لوگوں کے یہ ہے کہ نہ آنا چاہیے. تو قرآن یہی ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ اب ہمیں عقل آ جانا چاہیے نا، کہ نعمتیں ملنا آزمائش ہے، کفر اور شکر کے درمیان آزمائش ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اس کی آزمائش ہے.